بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطیب اہل وکیل حق سیدہ جناب علامہ علی عباس کربلائی صاحب سے وہ آئیں اور ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں۔ آتو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، آتو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے۔ آتو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے۔ اور کتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا، خود رس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ جناب علامہ علی عباس کربلائی صاحب شروع دیے محمد آل محمد سلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحسين والصلاة والسلام على أجداد الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين فلا الله ولا جميع أعداء الحسين فأما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بلند السلام۔ میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ پارہ 32 سے جہاں سے کل گفتگو کا سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہی سے پھر آپ جوڑ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو کر بادشاہوں کے اوپر رائے و مسائل سناتا رہتا ہوں، اور ہمیشہ ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ اس منبر پر ایک ہی کلیہ ہے، یا قرآن پڑھا جائے یا معصوم کا فرمان پڑھا جائے۔ جی آپ کا شکر گزار ہوں۔ کل میری گزارش میں نے کی تھی، پہلا دن تھا، لیکن میں آج بھی 7:30 بجے چوشا کو یہاں موجود تھا، اور جیسے آج آپ نے محبت کی آپ جلدی تشریف لے آئے، کل کچھ 10 منٹ اور جلدی آ جائیے تاکہ زیادہ خدمت کر سکیں۔ محرم ہے اور یہ سلسلہ ایسا ٹائم مینجمنٹ محرم میں بہت ضروری ہے۔ جو کل دوست نہیں آئے تھے، میں نہیں چاہتا ان کا نقصان ہو، کو ساتھ جوڑنے کے لیے میں گفتگو کا آغاز یہ کر رہا ہوں کہ پارہ نمبر 30 سے قبل بھائی میں نے سورہ ضحیٰ کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ والضحیٰ، اللہ کہے گا مجھے قسم ہے چڑھے ہوئے دن کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے چڑھے ہوئے دن کی۔ اور کل یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ جب وہ قسمیں اٹھاتا ہے، میں اور آپ قسم ڈاکٹر صاحب کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہماری بات میں وزن بنے۔ میں شاعری سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں آپ کے پاس اس بات کی تصدیق کیا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے، اب 2 طریقے ہیں، یا تو میں نے جس سے بات سنی اسے سامنے لا کے بٹھا دوں، یا پھر میں قسم اٹھا دوں۔ کمال یہ ہے کہ مجھے انسان ہو کے، مخلوق ہو کے مجھے تو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، اسے اللہ ہو کے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا کریں بھئی، وہ اللہ ہو کے قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ آؤ کاموں کی کہ شیعہ سنی دوستو، جب میں نے تفاسیر اہل بیت پڑھی مجھے ایک ہی چیز نظر آئی، وہ صرف اس لیے قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی کہتا والضحیٰ، کبھی کہتا طٰہٰ، کبھی کہتا یاسین، یعنی وہ بھی بہانہ بنا بنا کے محمد و آل محمد کا ذکر کرتا ہے۔
کون ہے چڑھا ہوا دل؟ میرا رسول. آج زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. والضحیٰ، میرا رسول ہے چڑھا ہوا دل. ایسا چڑھا ہوا دل ہے کہ جو مکے میں چڑھا اور پردہ غیبت میں اس کا 12واں بیٹا آج بھی موجود ہے. وہ کیا چڑھا ہوا دل ہوگا کہ جس کے پردہ غیب میں آج بھی اس کا بیٹا وارث بن کے موجود ہے. اچھا، اب کل جہاں پہ گفتگو ٹوٹی تھی کہ قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہا ہے والضحیٰ، مجھے چڑھے ہوئے دل کی قسم. پھر کہتا ہے واللیل اذا سجا. خبر بھائی اب توجہ، مجھے رات کی قسم اور اس کی تکمیل کی قسم. چلو اس کا ترجمہ جب گھر جا کے، میں نہیں چاہتا کسی میرے بیٹے کا نقصان ہو، جب گھر جا کے ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مجھے کیا رات کی قسم اور جب وہ چھا جائے. جب وہ چھا جائے، میں نے کہا، میں نے چھا جائے نہیں کہا، اگر سمجھے تو میں نے کہا میں نے بھی یہی ہے، رات کی تکمیل ہی اس کے چھانے میں ہے. رات چھائے گی تو تاریکی ہوگی، رات کی تکمیل بھی اس کے چھا جانے میں ہے. اور کل ہم نے یہاں تک لے کے بات چلے تھے کہ والضحیٰ میرا رسول ہے. ابھی واللیل تو شروع نہیں کیا، وہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ وہ شروع کیا میں کر دوں گا آپ کے سامنے. اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ قرآن میں جا بجا میرے رسول کو کہتا ہے کہ تیری ہر خلقت عظیم ہے. پھر ایک جملہ صرف کل کا دہرا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ مل جائیں. انکا لعلی خلق عظیم. ہم نے اس کا یہی ترجمہ کیا، اے رسول آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. لا ریب، کاموں کی باتوں کوئی شک نہیں، میرے رسول جیسا کسی کا اخلاق نہیں. لیکن یہاں صرف اخلاق کی بات نہیں ہو رہی، خلقت کی جمع ہے عربی میں خلق. توجہ، اس کا مطلب زیادہ خلقتیں. جب خلقتیں زیادہ ہو تو خلق لگتا ہے. اللہ اخلاق کی قسمیں نہیں اٹھا رہا، اللہ یہ کہہ رہا ہے اے رسول تیری ہر خلقت عظیم ہے. جہاں تک آپ میرے ساتھ جڑ گئے. اور پھر ہم نے بات کی تھی، میں ان کی خلقت کیا سنا سکتا ہوں آپ کو؟ محمد و آل محمد کی خلقت کون پڑھ سکتا ہے؟ ہم کل یہاں پہ رکے تھے کہ عربی میں اپنے رسول کے لعاب کی کل سے عزت بیان کر رہا ہوں. اگر لعاب رسول سمجھ میں آ جائے تو پھر ان دنوں میں دیکھیے گا جس رسول کے لعاب کے یہ کرشمے ہوں، بھائی پھر اس رسول کے اپنے کرشمے کیا ہوں گے. اب عربی میں کل کا آخری جملہ تاکہ ساری گفتگو ریکیپ ہو جائے. عربی میں ریق کہتے ہیں تھوک کو، بزاق یا بساق یہ بھی کہتے ہیں تھوک کو. یہ جو پہلی تین چیزیں ہیں، تھوک، میرے منہ میں جو تھوک ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ آپ کے منہ میں جو ہے کوئی ہے قدر و قیمت؟ یہ جو ریق، بزاق اور بساق ہے، یہ تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں تحقیر کے لیے. یہ مثال سے بات کرتے ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں کہ یار کسی بندے نے کسی کی دعوت کی، کچھ لوگوں کی گردن میں سریا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب میں گیا ادھر، بھائی چلو بات سامنے آ گئی، گردن میں سریا ہے لوگوں کی. یہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ انسان سے سجدہ کیوں کرواتا ہے؟ یار اسے سجدے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ مجھے سجدے کی ضرورت ہے انسان ہو کے، اسے اللہ ہو کے میں نہ سجدہ کروں معاذ اللہ. اسے کیا ضرورت ہے؟ اللہ سجدہ کرواتا اسی لیے ہے کہ جب میں نے اپنی پہلی حجت کا سجدہ کہا کرو، سب کر گئے، ایک کی گردن میں سریا آ گیا، وہ اس میں سے ابلیس ہو گیا. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ جو اندر کے بت ہیں، یہ جو گردن کا سریا ہے، اسے توڑنے کے لیے اللہ کہتا ہے سر سجدے میں رکھو. اور حسین بھی اسے کہتے ہیں جو گردن کے سریے توڑ دیتا ہے. بھائی ذکر حسین میں آ کے سب ایک ہو جاتے ہیں. بس چلیے، تو اب جو بات ہو رہی تھی کہ ریق، بزاق یا بساق، یہ جو تین پہلی چیزیں ہیں، یہ مثلا میں ایک مثال دے رہا تھا کہ جی فلاں بندے نے میری بڑی دعوت کی مگر میں اس سے ناراض تھا. حالانکہ اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں جو 24 گھنٹوں میں سونے سے پہلے اپنے کسی ناراض دوست کو راضی کر کے نہ سوئے. ہم تو سالوں سال ناراض رہتے ہیں، بسم اللہ. ہم تو سالوں سال بولتے ہی نہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی تحقیر سمجھتے ہیں. کیوں؟ میں نے یہ کہا تھا. اسی میں کا نام شیطانیت ہے. محمد و آل محمد اسی میں سے بچانے کے لیے ہمیں آئے. یہ میں جو ہے شیطان کی ہے. ہاں اگر اس پورے قرۂ ارض پر میں اگر کر سکتا ہے
تو وہ ایک ہی خاندان ہے. آؤ میری انگلی پکڑو. مسجد کوفہ ہے, ممبر خطیب صدوقی برسر ممبر ہے. میرا مولا لوگوں کی ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے اب توجہ میری جانب, میں صرف آل محمد کر سکتے ہیں. میرا مولا کہہ رہا ہے ایھا الناس انا و انا لوگوں میں ہوں اور میں ہی اس کی میں ہوں. آپ جی کیا کہنے آپ کو, تو پتا چلا آپ کو مجھے میں کہنے کا کوئی حق نہیں. اگر میں کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں میں ہی اس کی میں ہوں. پھر میرے علی بادشاہ کا ایک اور فرمان سامنے آ گیا. چلو یار یہ بڑے صغیر کا معاشرہ ہے نا ہمارا, ہم ذات پات کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں. ہماری ساری گفتگو ذات پات کے گرد گھومتی ہے. اللہ کا رسول ہمیں ذاتوں پاتوں سے چھڑانے کے لیے آیا تھا. مکے کے بندو یہی تو کہتے تھے تیری نبوت کو مان تو جائے. ابو لہب ابو جہل کیا کہتے تھے, مان تو جائے مگر کیا کرے, جو مکے کا کمی ہے معاذ اللہ, کروڑ بار معاذ اللہ, یہ ان کی زبان میری نہیں, جو مکے کا کمی بلال ہے جب آتے ہیں تو اس کو اپنے سرہانے بٹھا دیتا ہے. اب یہ بتا تجھے نبی کیسے مانے, بھلا نبی کمتروں کو سرہانے بٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے تھے جاہل و کمتر تم ہو, اللہ کے نزدیک ذات پات معیار نہیں ہے, اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو متقی ہے. اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو متقی ہے. بسم اللہ, بڑا بہتر میرا بھائی آ گیا, پر میں اپنے حصے کو پڑھ کے جاؤں گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرا بھائی چھوٹا ہے, بیٹوں کی طرح بہترین ذاکر مولا تھا, مولا ان کی زبان میں اور تاثیر. اچھا اب یہ بھی میرے بادشاہ علی کا جملہ ہے, اچانک سامنے آ گیا. بھئی میں کی نفی کرنی ہے, میں صرف آل محمد کر سکتے ہیں, اور ذات پات کی بھی نفی کرنی ہے. آج کا چلو یہ پیغام لیتے جاؤ, اور ذات کا حق بھی صرف محمد و آل محمد کو ہے. میری زبان پہ یقین نہ کیجئے, پھر کیوں نہ خطیب ممبر صدوقی کا ایک جملہ آپ کی نظر کروں. پھر جب میرے مولا کہہ رہے تھے نا انا و انا میں ہوں اور میں ہی اس کی میں ہوں. اب جناب سلمان اٹھے, یا علی آپ اس کی میں ہیں, یا علی کچھ اور ارشاد فرمائیے. میرے مولا کہتے ہیں سلمان انا ذات الذوات فی الذات للذات, سلمان میں وہ علی ہوں, توجہ, انا ذات الذوات, میں علی وہ ہوں جو ذاتوں کی ذات ہوں. توجہ, نہیں, ابھی میرا پیغام لینا ہے. انا ذات الذوات, سلمان میں وہ ہوں جو ذاتوں کی ذات ہوں. اور آگے کمال کر دیا, مولا آپ ذاتوں کی ذات ہیں, میں سمجھا نہیں. بھائی آپ کی میری کیا بساط, جب سلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, یا علی میں سمجھا نہیں. اور علی کو کون سمجھے, یا علی کو اللہ سمجھے یا اللہ کا رسول سمجھے, یہ تو علی کی اپنی کریمی ہے. سلمان کو اتنا سمجھ میں آ جائے کہ وہ 10ویں درجے پہ فائد ہو جائے, ابو ذر کو اتنا سمجھ میں آ جائے کہ وہ 9ویں درجے پہ فائد ہو جائے, ورنہ کون علی کو سمجھ سکتا ہے. علی بادشاہ کہہ رہے ہیں سلمان گھبرایا کیوں ہے. میں نے کہا ذاتوں کی ذات میں ہوں, انا ذات فی الذوات للذات, اور میں اس لیے ذاتوں کی ذات ہوں اور ذاتوں میں ذات ہوں کسی ذات کی خاطر, اور ذاتوں میں ذات ہوں کسی ذات کی خاطر. چلو اب ری غصات, یہ 3 لفظ یاد رکھیے گا, یا بوتا یہ تھوک کے لیے. تو مثال میری وہی ہو گئی تھی کہ بھائی کھانا بڑا بنایا لیکن میں نے تو اس پر معذرت, لوگ تھوکنا بھی پسند نہیں کیا. بڑی کم ترین ذہنیت ہے یہ, اللہ کا رزق ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں نا, یعنی اس کا مطلب ہے تھوک کا تعلق حقارت سے ہے. اب تیسری چیز ہے لعاب, توجہ رکھیے گا. ریق, بزاق یا بساق تو سب حقارت پہ بولے جاتے ہیں, لیکن جب لعاب کی باری آتی ہے, لعاب ہے کیا, آپ کی میری زبان میں پانی ہے, میں اس لیے بول رہا ہوں کہ زبان میں پانی ہے. جب کبھی گلا خشک ہو, یہ گلاس پڑا ہے, پانی پی لیتا ہوں, گھٹ پی لیتا ہوں. کیوں کہ جو اللہ نے زبان کو پانی دیا ہے اسے لعاب کہتے ہیں. اب توجہ, اب جاگ کے میں کاموں کی آج پہلا جملہ پھر آپ کی کے گوشت گزار کروں. لعاب وہ ہے جو زبان میں پانی ہے, تھوک وہ ہے جسے تھوک دیا, جب تھوک دیا تو بیکار ضائع, زبان میں ہے تو پانی ہے. اور یہ لعاب جو ہے جو پانی زبان میں رکھا اللہ نے, یہ اتنا پاک ہے کہ مشرک کی زبان کا لعاب بھی پاک ہے. نہیں چلو, کچھ لوگوں نے حیرت سے دیکھا میری طرف, میں سمجھا دیتا ہوں. کوئی مشرک یا کافر سمجھنے میں آ جائے, وہ آگے کہے گی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, دلیل سے بات کرنی ہے.
آپ سے کیا کہیں گے؟ کلمہ نہ پڑھ، تیری زبان نہ پاک ہے، تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تیری تو زبان نہ پاک ہے، نجس ہے۔ آپ کہیں گے او بسم اللہ، بھائی کرو اقرار اللہ کا، وہ اللہ کا اقرار کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو لعاب تھا وہ پاک تھا، نجس ہوتی تو کیسے کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو کیا کہہ دیں آپ کو؟ اب سبحان اللہ، بھائی میں آپ کو کہتا ہوں سبحان اللہ۔ اب سوچنا یہ ہے کہ لعاب بولا جاتا ہے کوئی سا عظمت پر، پاک ہے لعاب۔ اچھا زبان جو ہے، ہم نے جھوٹ بولا، زبان ناپاک ہو گئی، کیا کہنے مالک تیری تطہیر کے، تو نے لعاب رکھا، لعاب نے پھر غسل دیا، پھر سچ بول، پھر تیری زبان پاک ہو جائے گی۔ لعاب غسل دیتا ہے، آپ کی میری زبان کا لعاب اتنا پاک ہے کہ جھوٹ کو دھو دیتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ جو اللہ کی زبانیں ہیں ان کا لعاب کیا ہوگا؟ کیا کہیں؟ پھر جو اللہ کی زبان ہے اس کے لیے اللہ کو اپنی زبان بے زبانی سے، یا علی تیری عزت کے کیا کہنے، اے گھرانہ محمد و آل محمد، آپ کی عظمت پر میں پوری دائرین کی عزتیں قربان کر دوں۔ آپ کی وہ عظمت ہے کہ آپ کی جب باری آئی اسے اپنی زبان بے زبانی سے کہنا پڑا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ ذرا جان کے سننا، میرا آپ کا لعاب پاک، مشرک کا لعاب پاک۔ اچھا اب جو مشرک کا لعاب ہے اس سے مومن کا لعاب اور پاک، توجہ رکھیے گا، ظاہر ہے مومن کا لعاب اس سے پاک۔ اب میرا جملہ سمجھے نہیں، جب مومن کے لعاب کا یہ حال ہے پھر امیر المومنین کے لعاب کا کیا حال ہوگا؟ بھئی اب دنیا ان کا لعاب سمجھ کے دکھائے پھر بات چلے، ان کی ذات چھوڑیں، آپ ان کا لعاب سمجھ کے ان دنوں میں تو میں سمجھوں گا میں نے کوئی پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ اچھا یہ لعاب کس کا ہے؟ یہ جس لعاب کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ لعاب، اب لعاب عظمت میں بولا جاتا ہے، اور جو میرا مصطفیٰ ہے، جب مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو پھر لفظ لعاب لگتا ہے۔ میں سوچتا رہا، پڑھتا رہا چیزوں کو، میں نے دیکھا کہ خاندان اہل بیت میں جب بھی کوئی معصوم آتا ہے تو جو پہلا معصوم ہے اسے اٹھاتا ہے، اپنی زبان اس کے منہ میں دے دیتا ہے۔ یاد توجہ ہے نہیں میرے ساتھ تو میری انگلی پکڑی ہے، 13 رجب ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، سرکار ابو طالب کا حرم کعبے کے اندر ہے، اندر سے میرے مولا 16 رجب کو اللہ کا رسول آیا، کہا اب 3 دن علی اللہ کا مہمان رہا، اب اللہ کہتا ہے جا جا کے میرے مہمان کو ابو طالب کے گھر لے آ۔ مہمان تو علی اللہ کا تھا، اب آ گیا ابو طالب کے گھر میں، توجہ، اب جب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں تو کیا کہا، خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے ہاتھوں پہ بھائی کو لیا، ہاتھوں پہ بھائی کو لے کے اپنی زبان چسائی کہ نہیں چسائی؟ چلو اگر کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں، ایک جملہ سرکار ابو الفضل عباس کے خطبے کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں، میرے مولا حسین کا تعارف کراتے ہوئے سرکار ابو الفضل عباس نے کہا نہیں کہ ایھا الناس، اس حسین سے جھگڑا کرتے ہو، اس حسین سے لڑتے ہو، جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ الذی فرح الوسیل من الشجرۃ الطیبۃ الاصیل، یہ وہ حسین ہے جس کا شجرہ کبریائی سے ملتا ہے، اور توجہ کرنا، جس کا شجرہ کبریائی سے ملتا ہے۔ فقط اتنا نہیں کہا، کہنے لگے رضی العلم رضی الوحی و فتیب العلم، دنیا والوں یہ وہ حسین ہے جو دودھ پی پی کے نہیں بنا بلکہ لعاب رسول چوس چوس کے بڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میں تلاوت کر رہا ہوں تو اس میں مولانا کی تو بیچ میں یہ بھائی نے اتنی خوبصورت ربائی پڑھی، اتنی خوبصورت ربائی پڑھی کہ بھائی جان یہ تو پھر مشاعرہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے جزاک اللہ اتنی خوبصورت ربائی پڑھی کہ پھر وہ حسین کتنا حسین ہوگا۔ چلے میں اگر ادھر چلا گیا تو پھر میرا موضوع جاتا رہے گا، میں رک کے آپ کو صرف لعاب سنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ لعاب ہے کس کا؟ رسول کا۔ میرا مولا غازی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا لعاب چوس چوس کے پلا ہے۔ اب یہ خانوادہ اہل بیت میں جب کوئی معصوم آتا ہے، پہلا معصوم ہاتھوں پہ اٹھا کے اس
صاف چساتا ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو پھر جب ہمارے گھروں میں بچے آتے ہیں، رسول کا ہر کام سنت ہے، جب ہمارے گھروں میں بچے آتے ہیں ہم بھی ان کو اپنی زبان چساتے، نہیں یار جاگو تو صحیح نہ کاموں کی والو۔ اب آپ کے سامنے جملہ لایا ہو تو مجھے دکھ ہوگا، اگر یہ سنت رسول ہوتی قمر بھائی، جب ہمارے بچے دنیا میں آتے ہیں ہم تو اتنا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، نرس کو کہتے ہیں اسے لے جاؤ، پہلے اسے پاک صاف کرو پھر ہمارے قریب لانا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، جن کو پاک صاف کیا جائے وہ نطفے والے ہوتے ہیں، جن کو آتے ہی رسول زبان چسائے وہ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا آؤ پھر میرے ساتھ یار ایک سفر طے کرو، چلو یہ میرے رسول کا لعاب ہے، آج اس کا ایک اثر پڑتا ہوں، لعاب یاد رہے، لعاب پر گفتگو رہے گی۔ یہ میرے رسول کے لعاب کا اثر دیکھو، بھئی علی عین اللہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے نہ کرو گے تو آگے بڑھوں گا، سب مل کے بتاؤ علی میرا مولا عین اللہ ہے؟ علی علی اذن اللہ ہے؟ نہیں علی اذن اللہ ہے، آواز نہیں آ رہی۔ علی جنب اللہ ہے؟ علی راس اللہ ہے؟ علی وجہ اللہ ہے؟ علی ید اللہ ہے؟ علی قلب اللہ ہے؟ چلو اگر کوئی ڈرا ہوا ہو تو میں کہہ دیتا ہوں میرے مولا امیر المومنین خود کہہ رہے تھے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے، ایھا الناس انا قلب اللہ الوائی، اور لوگوں میں علی ہی تو اللہ کا دھڑکتا ہوا دل ہوں۔ اچھا میں کسی کے دل کی دھڑکن بھی بے ربط نہیں کرنا چاہتا، علی کی دھڑکن سنا کے میں کسی کے دل کی دھڑکن بھی بے ربط نہیں کرنا چاہتا۔ او بھائی بات یہ ہے، بسم اللہ، او بھائی بات آپ اگر آگے آ جائیں، بسم اللہ، اتنا بلند تر صلوات بھیجیے۔ ایک دفعہ زبانوں کو متر کیجیے، بلند تر صلوات۔ اچھا بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے دل کی دھڑکن ہے کیسے؟ بھائی اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، جس نے خدا کا بدن جانا معاذ اللہ اس نے شرک کیا، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، آئیے نا میرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہم تک پہنچا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور مجھے یہ بتائیے، بہترین ماشاءاللہ قاری میرے سامنے موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب یہ بتائیے یہ شروع ہم نے کہاں سے دیا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یار آپ غور نہیں کر رہے نا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کا بھی کوئی اور اللہ ہے معاذ اللہ؟ بھائی آپ توجہ کریں گے تو بات پہنچے گی نا، یار اسے کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے؟ یہ ترجمہ میں نے آپ نے کیا، اللہ کا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ تو لا ریب ہے، یار اس کا کوئی اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس علی پر لوگوں کا خدا کا گماں ہوا وہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، وہ علی کہتا ہے حمد ہے اس اللہ کی، یعنی جس کی علی بھی حمد کرے، کائنات کا رسول حمد کرے، کتنا بڑا اللہ ہے۔ چلو کہتا جاؤں اتنا بڑا اللہ ہے کہ وہ جب بھی خلق کرے محمد خلق کرتا ہے۔ چلیے اچھا میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، اب توجہ رکھیے کہ اب لعاب رسول، بھائی میں نے کہا علی عین اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، یہ جو بسم اللہ کہہ کے کہہ دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کا تو کوئی معاذ اللہ تو لا ریب ہے، وہ وحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، جس نے خدا کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ شیعہ سنی کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، جب توحید کی نفی ہو گئی ہر بات ختم ہو گئی، پھر شیعہ سنی تو بعد میں آئیں گے نا، پہلے مسلمان بنو پھر کئی فرقوں میں جا کے بٹو گے، تو نفی کر دی آپ نے یہ کہہ کے آئیے اب میرے ساتھ چلیے بھائی، تو پھر یہ سبب کیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے؟ بھائی جو عربی جانتے ہیں، مومن سے بہتر عربی کون جان سکتا ہے؟ مومن جاہل تو ہو نہیں سکتا، یہ بے ہے سبب سے، توجہ بے کیا ہے؟ سبب سے ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کیا علماء عرفاء نے جو عارف ہیں، وہ کہتے ہیں ساتھ اللہ کے اسم کے، وہ شروع کرتا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ساتھ اللہ کے اسم کے۔ اچھا پروردگار اللہ نے قرآن کے آغاز میں یہی تو فلسفہ دیا ہے، پروردگار تیرا اسم ہے کون؟ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے،
اللہ کہتے ہیں میرے اسم کے ساتھ شروع کرو، ساتھ اللہ کے اسم کے. اے میرے اللہ تیرا تو کوئی جسم نہیں ہے، تجھے دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تو اللہ سے چھپا ہوا ہوں، خبردار مجھ تک آنے کی کوشش نہ کرنا. جو میرے اسم تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. جو میرے اسم تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. اللہ تیرا اسم ہے کیا؟ آئیے پھر قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن یا معصوم کا فرمان. اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے حسین ترین نام ہیں، اللہ کو ہمیشہ اس کے ناموں سے پکارو. تیرا دوسرا امام، میرا دوسرا امام مولا حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے. سائل کہتا مولا اللہ کے وہ حسین سے کون سے نام ہیں جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے میرے ناموں سے پکارو؟ معصوم کہتے ہیں صرف ناموں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہوں. جب میرا وجود نہیں، میرا ظہور ہے، میرا ظہور میرے اسم کے ذریعے ہے. توجہ، میں تو چھپا ہوا ہوں عدلوں سے. اسم میرا تعارف کراتے ہیں. مولا کون سے اسم ہے؟ میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا. میرے مولا کہتے ہیں واللہ نفسی بیدہی نانو اسماء الحسنیٰ. اس کی قسم اس کے حسین ترین نام ہم 14 ہی تو ہے. بس میں لعاب سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتا. بات لعاب تک، بسم اللہ، بات لعاب تک پہنچی تھی. اب علی عین اللہ جہاں پہ رکا تھا میں ہے، آؤ رسول کے لعاب کا اثر دیکھو. آپ نے سنا کہ خیبر کی جنگ 39 دن تک ہوتی رہی ہے کہ نہیں؟ پرانے علماء کہتے تھے سرکار کی جنگ میں ہوا کیا 39 دن؟ کہتے بھائی جیلی صاحب کے جملے کہنے لگے بس اتنا پتا ہے، اور کچھ ہوا کہ نہیں ہوا ہم نہیں جانتے. تبادلہ تبسم ضرور ہوا بین فوجیوں میں، مسکرا کے آ جاتے تھے. بڑی بات ہے یار، بچ کے آ جانا. چلے میں نے جن تک پیغام پہنچ گیا یار، بچ کے آ جانا بھی حکمت ہے نا. لیکن وہاں بچ کے آنا حکمت نہیں، جہاں اللہ اور اللہ کا رسول کہے لڑو وہاں لڑنا ہے. اچھا 39 دن تک اب کیا ہوا؟ اب ہم تک یہ بات پہنچی کہ جناب یہ علی بادشاہ جب پہنچے نا وہاں پر تو بسم اللہ، تو علی میرے مولا علی کی جو آنکھیں تھی نا معاذ اللہ، وہ معاذ اللہ خراب تھی، ابل رہی تھی. علی کیا کہنے، میرا مسئلہ حل کر دیا بھائی نے. پہلے ہی جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ کہہ رہے جاہل ہے، کبھی عین اللہ بھی خراب ہو سکتی ہے. کیا میں یہی تو کہنا چاہتا تھا یار، یہ عین اللہ ہے میرا بادشاہ علی. شاید آج نہ گھڑی دکھائے، میں اپنے وقت پہ آیا ہوں، آپ اپنے ذاکروں سے کہیں یہ عین اللہ ہے میرا مولا علی. توجہ، اب کیا ہوا؟ اب عین اللہ ہی نگاہوں میں سرخی جلال اس لیے نہیں تھا، علی اللہ کی آنکھ ہے. اگر عین اللہ کی خرابی ڈھونڈو گے معاذ اللہ، پھر بنانے والے میں نقش ڈھونڈنا پڑے گا. وہ بنانے والا علی کو بنانے والا ہے جلی میں معاذ اللہ نقص ہو نہیں سکتا. پھر علت کیا تھی؟ ادھر میرے مولا نے 39 دن کے بعد وہاں کھڑے ہو کے ندا دی، ادھر حسنین کریمین کے بابا نے ندا سنی، ادھر سرکار نے کہا میں بھی یوں خیبر پڑھتا ہوں، ادھر کہا ناؤ دے علی. ابھی علی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ خیبر میں لوگوں نے دیکھا، حسنین کے بابا نے کہا لبیک یا نبی. اچھا بس میں سمجھ لیا بات کو. اچھا پہنچے، اب لعاب کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے لعاب کا اثر دیکھنا. ادھر کہا لبیک یا نبی، آ گئے. علی کی آنکھیں سرخ دیکھی، اللہ کے رسول نے مسکرائے. یا علی آپ کی آنکھوں میں سرخی، خیریت؟ جب کہا نا خیریت، علی بادشاہ کہتے ہیں میں بھی تو سرکار آپ جانتے ہیں یہ یہاں رہ کے خیبر لڑ رہے ہیں، میں وہاں رہ کے خیبر دیکھ رہا تھا. توجہ کی آپ نے، میں وہاں رہ کے خیبر دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا 39 دن ہو گئے، یہ جو یہودنے ہیں یہ تالیاں بجا بجا کے اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہے، معاذ اللہ اللہ کے رسول کے دعوے کو جھٹلا رہی ہیں. آپ نے کہا تھا 40 دنوں میں خیبر فتح ہوگا.
کہا اچھا یا نہیں، بس یہ کہنا تھا۔ اب لعاب رسول کا اثر دیکھنا، پھر جاننا کہ یہ آل محمد کا گھرانہ، سادات کا گھرانہ کتنی فضیلوں کا مالک ہے۔ نبی مسکرائے، انہوں منی یا علی، علی میرے قریب آؤ۔ کائنات کے رسول جس خیمہ میں تھے، علی بادشاہ کو قریب بلایا، اپنا سر علی کی جھولی میں رکھا۔ ابھی آپ شاید بات پہنچے نہیں، نبی کی جھولی میں ولی کا سر ہے۔ اب میرے رسول نے اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کے علی کی آنکھوں پہ لگایا، اور لعاب لگانے کے بعد کہا اب جائیے توجہ، اس رسول کا لعاب کیا ہوگا جو عین اللہ کو شفا دے دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، اچھا یہ ہے میرے رسول کے لعاب کا سر۔ اب آئیے ایک آدھ اہل سنت سرکار علامہ اسماعیل حقی، تفسیر روح البیان سے بیان کر رہا ہوں، تفسیر روح البیان سے بیان ہے میرا۔ سرکار علامہ اسماعیل حقی، یار کچھ اشارے ہیں میرے اور بانی میں، آپ نہ گھبرائیں، یہ باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول بھی کرتے تھے، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، کبھی کبھی اشاروں پر آیوں میں گفتگو ہو جاتی ہے۔ اچھا اسماعیل حقی آخری جواب سنائی گی، پھر کل یہیں سے شروع کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئیے دنیا والوں، سنی عالم کہتے ہیں دنیا والوں، تفسیر روح البیان، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت تفسیر لکھی، لعاب رسول پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آواز بھائی آگے آئیے، بسم اللہ۔ لعاب رسول پر ایک دو بلند تر سلوات دیکھیے۔ بھائی میں جو بعد میں آتے ہیں انہیں آگے بلاتا ہوں، پتہ کیوں؟ یہ غدیر کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بلال جو پیچھے والے ہیں انہیں آگے لے آؤ، آگے والوں کو درمیان میں لے جاؤ۔ تو جب مجلس میں میں کہتا ہوں جو بعد میں آتے ہیں موضوع سے متصل ہو جائے، ورنہ میری نظر میں ہر مومن کا ایک مقام ہے، اس لیے بلاتا ہوں کہ بعد میں آئے، اب ذرا قریب بیٹھ کے میرے ساتھ متصل ہو جائے۔ اسماعیل حقی کا جملہ آج کا فرائض آخری جملہ، کل پھر لعاب رسول پر گفتگو ہوگی۔ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے رسول کا جو سر ہے نا، توجہ سنی عالم ہے، بھائی سلام ہو اسماعیل حقی کو، کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور کی برکت سے مصطفیٰ کا سر بنایا۔ اب مجھے نہیں پتا خدا کا، مرتضیٰ کا اور مصطفیٰ کا رابطہ کیا ہے، یہ جدا کب ہیں، یہ ملتے کب ہیں۔ تب کچھ بھی نہ تھا، نور بھی اللہ کا تھا، وہ مصطفیٰ کیا ہوگا کہ جسے اللہ نے اپنے نور کی برکت سے میرے مصطفیٰ کا سر بنایا۔ اب توجہ، کہتے پھر اللہ نے اپنے نور والی حیا سے اللہ کے رسول کی آنکھیں بنائی۔ چلو ایسی باتیں کرنی چاہیے نا، آپ سن رہے ہیں، میری توقع سے بہتر سن رہے ہیں، آنکھیں بنائی۔ پھر کیا ہوا؟ نور سے، اپنے نور سے، کیا کی حیا والے نور سے رسول کی آنکھیں بنائی، پھر حد کر دی۔ کہتے رسول کا سینہ خلوص کا جوہر نکالا، رسول کا سینہ بنایا، بھائی توجہ۔ پھر حقیقت عبرت سے میرے رسول کے کان بنائے، یہ کل بات کروں گا حقیقت عبرت کیا ہے، آج وقت نہیں، ذاکر میرا بیٹھا ہوا ہے۔ حقیقت عبرت سے رسول کے کان بنائے۔ چلو ایک تشریح کر دوں، کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے حدیث کہی حق اور باطل میں 4 انگشتوں کا فرق ہے، صرف 4 انگلیوں کا، یا رسول اللہ ہم جب صحابہ چلے گئے نا ہم سمجھ نہیں پائے آپ نے کہہ کیا دیا۔ حق اور باطل میں، یہ آج کا پیغام لیتے جاؤ، حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنا ہاتھ اٹھا، استحاد اٹھایا، کہتے ہیں یہاں رکھ، توجہ اب دیکھنا میری جانب، پھر بات سمجھ آئے گی، یہاں رکھ، اس نے یہاں رکھا۔ اللہ کا رسول کہتے ہیں پہلی انگلی کہاں ہے؟ کہتے ہیں مولا آنکھ کے قریب ہے۔ فرمایا آخری انگلی کہاں ہے؟ کہتے ہیں کان کے قریب ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں، حق اور باطل میں صرف 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کرنا، یہ اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں۔ اور اس مجلس میں غلط پر گفتگو ہوگی، تو یہ نا غالی کا شور پڑ گیا، غالی۔ میں 10 چیزیں آپ کو بتاؤں گا غلط کے متعلق جو علی نے بتائی ہیں، ان 10 میں سے کوئی اس پہ آئے تو وہ غالی، جو ان 10 میں سے نہیں ہے اس کا کیسا غلط ہے۔ بھائی بس بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اس سے آگے کچھ نہیں ہمارے پاس۔ چلو بس آج کی بات کو یہی سمیٹتا ہوں اور سمیٹ کے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، سے اور میں جانتا ہوں کہ جو علی کی زخمی بیٹی ہے
وہ شام سے چل کے جب یہاں مجالس میں آتی ہے بی بی، تو بی بی ہم ذاکروں سے اپنے بابا کے فضائل سننے نہیں آتی۔ شاید علی کی بیٹی سے کون جانتا ہے کہ علی کتنا عظیم بادشاہ ہے؟ آؤ آج گھر کی روایت سنو اور بس میں اپنے بھائی کو مل کر دوں۔ آپ آج آئے ہو نا اعلیٰ خانہ میں، آپ اس اعلیٰ خانہ میں آج آئے ہیں یا کل آئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے خدا کی قسم، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نا، اختر کلیوٹی کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں پپا ہے دو جہاں میں آج بھی شبیر کا ماتم، پپا ہے دو جہاں میں آج بھی شبیر کا ماتم، سنا تھا لوگ پردیسی کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ ایسا پردیسی ہے حسین جس کو دنیا بھلا نہیں سکی۔ تیاری میرا بھائی پڑے گا، بس ایک جملہ سنو، جب مجلس کا آغاز ہونے لگتا ہے جنت البقیع میں جا کے، جو محمد کی زخمی پہلو والی بیٹی ہے، جس کا ساری عمر ہاتھ زخمی پہلو سے نہیں اٹھا، سید جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آ کے جنت البقیع میں کیا کرتی ہے بی بی اٹھتی ہے، پھر اٹھ کے ساتھ والی قبر پہ کہتی ہے سجاد میں محمد کی بیٹی ہو کے زخمی ہوں، تو حسین کا بیٹا ہو کے زخمی ہے، جاگ سجاد تیرے بابا کی مجلس سے آنے والی ہے۔ قبر بائی پھر سجے دادی پوتا وہاں سے چلتے ہیں، پھر گلی گلی محلے محلے میں ہر مومن کا محرم سے پہلے دروازہ بجاتے ہیں۔ محمد کی بیٹی کہتی ہے میری بیٹیوں کے پردوں کو نہ بھولنا، میرے اکبر کی برچھی کو نہ بھولنا، میرے اصغر کے تیر کو نہ بھولنا۔ پپا ہو رہا ہے محرم، الحمد للہ۔ اتنا رو یار، علی کی بیٹی دادی ہو، رونے کے دن ہے۔ یا پھر مجھے یہ بتائیے اگلے سال میں ہر سال کا تو وہ روئے گا جو ہوگا، آج تو وہ رونا جو ہے، اگلے سال ہوئے تو پھر روئے گا۔ اتنا رونا خدا کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ محرم کے دنوں میں سارے آتے ہیں مجلس میں، لیکن میں نے ایران کے عالم سے تفسیر سنی، کہتے ہیں محرم کے دنوں میں اور کوئی آئے نہ آئے، سب سے پہلے حسین کا نانا دستار اتار کر تمہارے ساتھ مجلس میں بیٹھ کے کہتا ہے حسین تیرے جانے کے یوں دن نہ تھے، تو نے اللہ کو بچایا، مجھے بچایا۔ بس عزیزوں آتی ہے بی بی اور پھر آپ تو چلے جاتے ہیں نا ہم سے مجلس سن کے، اور میں نے پڑھا ہے یہ دادا، یہ پوتی، یہ دادا، یہ نانا، یہ بیویاں ساری رات اذا خانے میں رہتی ہیں۔ آپ تو سن کے چلے جاتے ہو نا، ساری رات اذا خانے میں رہتے ہیں۔ اب میری بہنوں کے حصے کا جملہ ہے، شام والی بی بی ایک بات کرتی ہے، جب آپ چلے جاتے ہو نا، ہاتھ پکڑ پکڑ کے نانا یہاں فلاں بیٹھ کے میرے قاسم کو رو رہا تھا، نانا یہاں فلاں بیٹھ کے میرے برقے کو رو رہا تھا، نانا یہاں فلاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب بی بی یہ کہتی ہے نا، بی بی رو کے کہتی ہے نانا میں ان کو کیوں دعا نہ کروں ان کے لیے، انہوں نے میرے اکبر کو زین سے اترتے دیکھا نہیں ہے، یہ پھر بھی روتے ہیں، انہوں نے میری سکینہ کو تماچے لگتے نہیں دیکھے، انہوں نے شام کے بازاروں میں مجھے رلتے نہیں دیکھا۔ ایک مطلب بلند کرو، رک کے سنو، لے لو یار سانس، محرم کی وجہ سے ہے۔ آپ نے یہاں سے رونا شروع کرنا ہے۔ کاموں کی میں 13 اذا خانے ہیں مجھے پتا چلا، پھر رات کو 2 بجے آپ فارغ ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ رو کے آتے ہیں، صبح 7 بجے آپ یہاں آ جاتے ہیں، لیکن رونے میں کنجوسی نہ کرنا، کسی ذاکر کے لیے نہ رونا، ذکر کے لیے رونا، ان کے لیے رونا جن کے لیے کوئی نہیں روتا تھا۔ جو بی بی پوچھتی تھی ہے بابا میرا حسین مارا جائے گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوگا، پھر روئے گا کون میرے حسین کو؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کی بیٹیاں تیری بیٹیوں کو روئیں گی، جس کے بزرگ کبھی حبیب کو روئیں گے، کبھی جون کو روئیں گے۔ عالم کو تو للہ، عالم کو تو للہ یار، بس ایک کرو، بس عزیزو اب جملہ روک کے سننا۔ جب یہ ساری باتیں کر لیتی ہے نا حسین کی بہن، پھر بی بی ایک بین بلند کرتی ہے اور بین بلند کر کہتی ہے اماں اور نانا آپ دونوں موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں یہ جو رو رہے تھے بیٹھ کے یہاں پر، اب دل دکھے تو مجھے معاف کرنا، حسین کی بہن کہتی ہے جو یہاں بیٹھ کے رو رہے تھے، نانا انہیں کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے، نانا ان بیٹیوں کی چادریں کسی نے کیوں نہیں کھینچی، نانا یہ بتائی پر کھولتا ہوا پانی کیوں نہیں پھینکا۔ بی بی کہتی ہے زینب تیرے بھائی کو رونا، اللہ کا رسول کہتا ہے زینب
تیرے بھائی کو رونا ثواب ہے، اجر ہے۔ یوں بھی اپنے سر سے چادر اتار کے کہتی ہے نانا یہ بتا اگر حسین کو رونا اجر ہے پھر میرا سر آج بھی زخمی کیوں ہے؟ میں جب روئی کبھی کسی نے پتھر مارے، کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا۔ بس ختم ہو گئی بات، آخری جملہ مولا آپ کی بات قبول کرے۔ یوں ہی یار حق ہے ان کو رونے کا، یوں ہی حق ہے خدا کی قسم، بڑا قریب وقت ہے ان کا بارواں آنے والا ہے، پھر پتہ چلے گا فتح کسے کہتے ہیں۔ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہہ دینا کہ خطابت تھی محمد کی بیٹی بڑا آسان ہے، اس کا 12واں وارث آنے والا ہے۔ تمہیں پھر پتہ چلے گا خطاب کون تھا اگر قبروں سے اٹھا کے اس کے 12ویں وارث نے بدلہ نہ لیا تو پھر سمجھ رہا ہو۔ ایک جملہ سنو درد کا، محمد کی بیٹی کا ابتدائے محرم ہے۔ چلو یار ایک پیغام پہ روک کے دے دوں، دیکھو روک کے سنو، مصائب پڑھ رہا ہوں، غم ہے، غم کا تعلق کس سے ہے؟ دعوت سے یا اطلاع سے؟ اطلاع سے ہے نا۔ خوشی کا تعلق کس سے ہے؟ میرے کسی عزیز کے ہاں کوئی بچہ چلا جائے، معذور کوئی مر جائے، مجھے کوئی فون کر دے فلاں کے ہاں فلاں چلا گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ میں دعوت کا انتظار کروں گا کہ مجھے وہی فون کرے؟ میں دوڑ کے چلا جاؤں گا اگر کوئی تعلق ہوا، لیکن اس کے بیٹے کی شادی ہو جب تک مجھے دعوت نہ آئے میں نہیں کہوں گا آؤ دنیا والوں ہم یہ بتاتے ہیں یہ اکبر کی شادی کے دعوت نامے نہیں ہے، محرم کے چاند نے طلوع ہو کے بتا دیا ہے، یہ اطلاع غم ہے۔ اب جس کا رسول سے یا بطول سے تعلق ہے وہ حسین کی مجلس میں آئے۔ بس عزیزو ایک جملہ سنو، بات میری کتاب پہ پہنچے۔ 1980 میں ہر مجلس میں کتاب ہے کہ میں پڑھتا ہوں، 1980 میں ایک ایرانی علاقہ ہے، اس سال حج نہیں ہوا نا، مطلب ہوا تو ہے مگر پاکستانی حجاج نہیں جا سکے۔ دعا کرو یا مولا اس کرونا کو ہم سے ہمیں نجات دے، ہم سب زواریوں پر جا سکے، حج پر جا سکے۔ نہیں گئے نا حج پہ، جب حج سے حاجی واپس آتے ہیں کسی حاجی سے پوچھے کہ وہاں کے حالات کیا تھے، وہ کہے گا مکہ بڑی شان سے بستا ہے، مدینہ بڑی شان سے بستا ہے۔ میرے والد بزرگوار کہتے تھے مکہ مکہ شریف رہا، مدینہ مدینہ منورہ رہا، لیکن رات کی تاریکی میں بہن اور بھائی نے جیسے چھوڑا ہے یہ یا حسین جانتا ہے یا علی کی بیٹی جانتی ہے۔ بس 1980 میں ایک ایرانی ذاکر آیا ہوا تھا، اس نے پہلی بار وہ گیا سعودی عرب میں، پہلے گیا مدینہ میں، احمد بھائی کائنات کے رسول کا روزہ دیکھا، روزہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا، دعائیں کرتا رہا، کہنے لگا عظیم الشان روزہ ہے۔ جب روزے سے باہر نکلا نا ایک بندے کو بلا کے کہتے ہیں یار یہ بتاؤ یہ اللہ کے رسول کا روزہ ہے، مجھے یہ بتاؤ جسے اللہ کا رسول کہتا تھا فاطمہ تو بذات منی، اس کا روزہ تو رسول سے بھی بڑا ہوگا، اس کے اعتراف کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بھی ظاہر ہو کے کہتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے جو رسول کی بیٹی ہے۔ خدا کی قسم جا کے دیکھنا آج بھی پہرا ہے محمد کی بیٹی کی قبر پر، ہائے کب ان کا وارث آئے گا۔ اس نے کہا یار بطول کا روزہ کہاں ہے؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، کہتا وہ سامنے جو 4 ٹوٹے پتھر پڑے ہیں ان میں سے ایک محمد کی بیٹی کی قبر ہے۔ نبی کہتے تھے اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب جب ایرانی ذاکر نے دیکھا نا جنرل بکی گیا، دیکھا روتا رہا، روتے روتے ایرانی ذاکر نے رخ موڑا رسول کے روزے کی طرف، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کرنا، میں نے آپ کا عالی شان روزہ دیکھا لیکن تیری بیٹی کی قبر پہ نہ کوئی جانے دیتا ہے، اس پہ آج بھی پہرے ہیں۔ رو کے کہتا ہے اللہ کا رسول مجھے معاف کرنا، تیرا ایک بیٹا ایران آیا تھا، دیکھ تیرے بیٹے کا کتنا بڑا روزہ بنایا ہے۔ پھر منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے کاش تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا جہیز بیچ دیتے، تیری مظلومہ بیٹی کا وہ روزہ بتاتے، دنیا دور سے دیکھ کے کہتی یہ محمد کی زخمی بیٹی کا روزہ